اوکے جی 91 62 81 786 پر آپ نے مجھے کال کرنی ہے. پروگرام اردو کا ہے, فارمیٹ اردو ہے, تو کوشش کریں اس پروگرام میں جب بھی آپ کال کریں اردو میں بات کریں گے, اور ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنی اردو زبان کو امپروو کریں, اور ساتھ ساتھ جو ہے یہی کوشش ہم کریں کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں مختلف زبانوں کے ساتھ. اور آج ہم بات کریں گے جناب کہ ہجرت کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہجرت آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کیسے کہتے ہیں. ہجرت چاہے وہ کسی ملک سے ہو, چاہے کسی کے دل سے ہو, چاہے وہ کسی نگیٹیو رشتے سے پازیٹیو رشتے کی طرف ہو, چاہے نگیٹیوٹی سے لے کر پازیٹیوٹی کی طرف ہو, تو ہجرت ضروری ہے کیونکہ یہ انسان کو ایک نئی زندگی دیتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ ہجرت کا مطلب صرف ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا نہیں ہے, بلکہ سوچ, عادت اور نیت کی تبدیلی بھی ہے. اگر آپ کسی جگہ پر آپ فرسٹریٹڈ ہیں, اگر آپ دکھی ہیں, اگر آپ کے دل میں کوئی پریشانی ہے, کوئی ٹینشن ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس جگہ سے اٹھ کر آپ نے کسی دوسری جگہ چلے جانا ہے. کسی دریا کے کنارے بیٹھ جائیں, کسی باغ میں چلے جائیں, کسی پہاڑ کے اوپر چلے جائیں, کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھ جائیں جو 2-3 باتیں کر کے آپ کے دل کو بہلا سکتا ہو. اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, وہ چاہے جسمانی ہجرت ہو یا دل کی, دونوں جو قسم کی ہجرت ہے وہ انسان کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو ہجرت کیوں ضروری ہے؟ جسمانی ہجرت جسے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کہتے ہیں, یا جس طرح سے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جانا کہتے ہیں, یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی ملک میں آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں, اگر کسی ملک میں آپ کے ہنر کے مطابق آپ کو نوکری نہیں مل رہی, تو کوشش کریں کسی دوسرے ملک چلے جائیں, وہاں پر آپ اپنی قسمت آزما سکتے ہیں, اور ہجرت میں برکت بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی جگہ پر آپ فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہو, آپ مایوس فیل کر رہے ہو, آپ سوچ رہے ہو کہ مجھے یہاں پر خوشی نہیں مل رہی, میں یہاں پر اداس ہوں, یہاں پر ٹینشن ہے, یہاں پر یہ چیزیں ہیں, یہاں پر وہ چیزیں, تو اس حوالے سے اگر آپ سوچیں اپنے اوپر اور اپنے آپ کو دیکھیں, تو وہاں پر اگر آپ ہجرت کریں تب بھی آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے. اچھا جی, رحمان عزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور 8 بجے تک میرا آپ کا ساتھ رہے گا. پروگرام میں آپ کے پسند کے گانے بھی ہوں. اپنی خوشیوں کو آپ نے کسی ایک انسان سے منسلک نہیں رکھنا, کسی ایک موسم کے ساتھ, کسی ایک رویے کے ساتھ. آپ نے اپنی خوشیوں کو اپنے آپ تک محدود رکھنا ہے. مقصد میرا یہی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا آپ خوش رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو خوش رکھا کریں, کیونکہ دوسرے لوگ جو ہیں ہمارے سے منسلک, جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ خون کا رشتہ ہو, چاہے وہ احساس کا رشتہ ہو, جذبات کا رشتہ ہو, یا ہمیں ایک آدھ دن کے لیے ان کے ساتھ رہنا ہو, تو ان لوگوں سے اپنی خوشی کو بالکل آپ منسلک نہ کریں. وہ لوگ چلے جاتے ہیں, وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں, اور بعد میں آپ کو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ملتا. اس طرح سے کسی ایک جگہ کے اوپر آپ نے اپنی تمام خواہشات کو وہاں تک محدود نہیں رکھنا, بلکہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ فلاں جگہ اگر میں ہوں تو یہاں میں خوش ہوں, میری تمام خوشیاں یہاں سے منسلک ہیں. ایک وقت انسان پر ایسا بھی آتا ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں یہاں پر تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں وہ میرے فیور میں نہیں ہیں. تو کوشش کریں, ایک تو اپنے اوپر دیکھیں, سوچیں, سمجھیں, اور ہجرت کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. آپ کوشش کریں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جاتے ہیں تو نئے نئے لوگ ملتے ہیں, نئے نئے رشتے بنتے ہیں, نئی نئی سوچ انسان کے سامنے آتی ہے, نئے نئے الفاظ انسان سیکھتا ہے, اور مختلف رویے انسان سیکھتا ہے. تو یہ زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور مجھے کہتے ہیں رحمان عزیز, اور آپ کو کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں 91 62 81 786 پر. چلتے ہیں ٹیلی فون کال کی طرف, اور کون ہمارے ساتھ ہے, کہاں سے. کوشش کریں جہاں سے بھی آپ کال کریں تو آپ کے ارد گرد شور نہ ہو, باقی میں ہینڈل کر سکتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہو رحمان عزیز بھائی؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کس سے بات ہو رہی ہے؟ میں رحم زیب بول رہا ہوں, میں عیسیٰ شب قدر سے. رحم زیب فرام میاں عیسیٰ شب قدر. رحم زیب پروگرام آپ سن رہے ہیں؟ ہاں, ابھی بتایا ٹون کیا. زبردست, بہت اچھی بات ہے. تو کیسا لگا آپ کو پروگرام اردو والا؟ آپ کی پروگرام تو بہت اچھی لگی. بہت اچھی بات. ساری پروگرام اچھی لگی اب عاصم کی. اچھا, بہت بہت شکریہ رحم زیب. تو کیا خیال ہے آپ کا, ہجرت کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہجرت تو ضرور کرنا چاہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کسی کے کام روزگار ٹھیک نہیں ہو رہا تو اسے ہجرت کرنی چاہیے. بالکل, مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے. ہاں, چلی جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ رحم زیب, آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. ہاں, بہت بہت مہربانی ہے. لیکن ایک گانا پرموٹ کر رہا ہوں. کون سا گانا ہے؟ کسے دا یار نہ بچھڑے. یس بالکل جی, مجھے سمجھ آ گئی ہے, اور میں یہ سانگ آپ کے لیے پلے کروں گا. ٹھیک ہے,
बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रहम जेब थे हम यहीं साथ से, और रहम जेब ने बिल्कुल कहते हैं कि मैनू भी उर्दू आती है तो यह तुझी टेंशन ना लिया करो, मैं भी बोल सकता। और आप भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। वालेकुम सलाम। आपके सब प्रोग्राम सुनती हूँ और मुझे आपकी बातें बहुत पसंद है। मेरा पहला मैसेज है और मैं आमना अफरीदी फ्रॉम बाड़ा। थैंक यू आमना, बहुत बहुत शुक्रिया। इब्रार की आवाज़ है और द सॉन्ग इज़ सुख दिया नींदरा देने ओनो रब्बा मैनो यार मेरा वसदा रवे। वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट, बेहतरीन गाना है, बेहतरीन लिरिक्स के साथ आप ये गाना सुने और इन्जॉय करें। हम आएंगे इस गाने के बाद वापस, आपने कहीं भी नहीं जाना। हम में आपको खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं कि तेरी आँखों की सहूलत हो मुयस्सर जिसको, तेरी आँखों की सहूलत हो मुयस्सर जिसको, वो भला चाँद सितारों को कहाँ देखेगा। रूबरू इश्क हो और इश्क भी तेरे जैसा, रूबरू इश्क हो और इश्क भी तेरे जैसा, फिर कोई दिल के खसारे को कहाँ देखेगा। आप तमाम सुनने वालों के लिए तमाम अशार और तमाम लाइंस प्रियाम अब्बासीन किनारे के साथ रहमान अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मेरा और आपका साथ तकरीबन रहेगा 8 बजे तक। 8 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, और मैसेजेस के ज़रिए मुझे कौन कौन याद कर रहा है। फजल रहीम साहब ऊँचावाला से मुझे सुने, कहते हैं कि अज़ीज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स का। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हमेशा की तरह भाई आप अपने आपको आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इट्स मी निदा फ्रॉम शुभकदर। थैंक यू निदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं बिल्कुल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हसन मामू को अस्सलाम और आई एम खदीजा। थैंक यू खदीजा, और आपका सलाम हसन मामू को पहुँच गया है। अस्सलाम वालेकुम मान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम और स्पेशल सलाम हसन ज़ार भाई को। मेरा नाम तबस्सुम अफरीदी है। थैंक यू तबस्सुम अफरीदी, आपका सलाम भी पहुँच रहा है। खुशबू से नाराज़ है, मेरी ज़िंदगी मोहब्बत की मुहताज है, मेरी ज़िंदगी हंस लेता हूँ लोगों को हंसाने के लिए, वरना डरों की किताब है मेरी ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, आप कैसे हो। मैं ज़ुहैरा फ्रॉम मज़ारा, और भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू ज़ुहैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो आप। और जमदा ज़ोहरा साहिबा आमना को सलाम, आई एम खुशी। थैंक यू खुशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ए ज़िंदगी आप बैठ चाय पीते हैं, तो भी तक गई होगी मुझे भगाते भगाते। वाह अमेजिंग, थैंक यू जी भाई आपके लिए। भाई मैं ज़ुहैरा, थैंक यू ज़ुहैरा। 091-6281-786 पर आपके टेलीफोन कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा है। मुझे रहमान अजीज़ कहते हैं, और आपको क्या कहते हैं मुझे टेलीफोन कॉल और मैसेज के ज़रिए बता सकते हैं। चलते हैं टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं कौन हमारे साथ हैं, कहाँ से हैं। 091-6281-786। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, प्रोग्राम न चाह रहे। अच्छा चलिए जी, आप ये पहले सुने और बाद में आपने मुझे कॉल करनी है, ठीक है। जब आपने रेडियो सुना ही नहीं है तो ये आप क्या मतलब क्या मुझे समझाना चाह रहे हैं कि मैं अभी एवरी रेडियो ट्यून करके ना तो आपको कॉल करता हूँ। पहले आप मेरी बात सुने कि जब भी आपने किसी भी प्रोग्राम में कॉल करनी है, आप पहले प्रोग्राम सुने और उसके बाद आप देखें कि इस प्रोग्राम में बोल क्या रहा है और कौन ये बात कर रहा है, तो उसके बाद आपने प्रोग्राम में कॉल करनी है। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट उर्दू है और आपने उर्दू में ही बात करनी है, और पहले प्रोग्राम को सुने कि इस प्रोग्राम में मैं कॉल कर सकता हूँ, पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या नहीं, देन आप कॉल करें। 091-6281-786। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से। मैं हूँ मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, मुझे पता था कि ये मुस्तफ़ा होंगे। मुस्तफ़ा कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रहमान अजीज अंकल, आप कैसे हो। मैं ठीक ठाक हूँ। बच्चे आपका हफ्ता कैसा गुजरा, दिन अच्छा गुजरा आपका। मैं ठीक, आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसे हो। मैं ठीक हूँ। खाना आपने खा लिया। हाँ खाना खा लिया आपने। हाँ, क्या खाया आपने। आलू मटर। ओह आलू मटर, गुड, बहुत अच्छी बात है। और ये बताएं आज आपने कोई शरारत वगैरह की थी स्कूल में या नहीं। शरारतें करते हो स्कूल में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मुस्तफ़ा आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है। हाँ
ٹھیک ہے بچے، بہت بہت شکریہ. اوکے جی، بہت بہت شکریہ. دیٹ واز مصطفیٰ. اور مصطفیٰ دیکھیے کتنا پیارا بچہ ہے، اور آفرین ہو ان کے والدین پر کہ اپنے بچے کو اس طرح سے کمیونیکیشن سکلز سمجھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ بیٹا اپنے بڑوں سے ایسے بات کرنی ہے، پروگرام میں ایسے بات کرنی ہے. اور مصطفیٰ کی عمر میں جب ہم تھے نا، تو ہم ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، اور کلام کس کا ہے؟ حسیب صاحب کا ہے آئی تھنک. اور کہتے ہیں کہ میرے لیے تو حرف دعا ہو گیا وہ شخص، میرے لیے تو حرف دعا ہو گیا وہ شخص، سارے دکھوں کی جیسے دوا ہو گیا وہ شخص. میں آسماں پہ تھا تو زمیں کی کشش تھا وہ، میں آسماں پہ تھا تو زمیں کی کشش تھا وہ، اترا زمیں پر تو ہوا ہو گیا وہ شخص. سوچوں بھی اب اسے تو تخیل کے پر جلیں، سوچوں بھی اب اسے تو تخیل کے پر جلیں، مجھ سے جدا ہوا تو خدا ہو گیا وہ شخص. سب اشک پی گیا میرے اندر کا آدمی، سب اشک پی گیا میرے اندر کا آدمی، میں خشک ہو گیا ہوں ہرا ہو گیا وہ شخص. یوں بھی نہیں کہ پاس ہے میرے وہ ہم نفس، یہ بھی غلط کہ مجھ سے جدا ہو گیا وہ شخص. پڑھتا تھا میں نماز سمجھ کر اسے حسیب، پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا وہ شخص، پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا وہ شخص. آپ تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ. اور رحمزیب نے ریکویسٹ کی تھی کسے دا یار نہ بچڑے کی، تو چلتے ہیں رحمزیب کے ریکویسٹ کی طرف، اور سانگ آپ کے لیے پلے کرنے جا رہا ہوں. دا سانگ از کسے دا. میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کسے دا یار نہ بچڑے پاکستانی ٹیلی ویژن پر ایک ڈرامہ تھا دھواں، اور اس وقت ہم پتہ نہیں تھے بھی یا نہیں تھے، لیکن اس ڈرامے کا جب میں نے پلاٹ پڑھا اور میں نے اس ڈرامے کا یہ OST ٹریک سنا تو مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ یہ 1994 کا ڈرامہ تھا اور PTV پر یہ ٹیلی کاسٹ ہوا تھا 1994 میں. اور اس میں 5 دوست ہوتے ہیں، اور وہ 5 دوست یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے معاشرے میں ایک پازیٹیو چینج لے کر آنا ہے، سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چینج لے کر آنا ہے، جس میں اور یہ ڈرامہ لکھا تھا عاشر عظیم صاحب نے، جو کمال کے رائٹر ہیں، اور پاکستان میں ایک بہت اچھی وہ ریپوٹیشن تھی ان کی. ایک فلم بھی کمال کا لکھا تھا، اور ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈرامہ تھا دھواں. تو بہت زبردست لیرکس کے تھے، اور ڈائلاگس ڈیلیوری، ساتھ میں جو کیریکٹرز تھے، بہت اچھا ڈرامہ تھا یہ. اور یہ ابھی مل نہیں رہا ہے پورا، تو کبھی بھی آپ کو اگر ٹائم ملے تو یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں. اس وقت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھا لگے گا آپ کو کہ یہ ڈرامہ اس وقت جب ایئر ہوا تھا تو کتنا زبردست ڈرامہ تھا. بہرحال آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 091 62 81 786 پر، اور میسج کے ذریعے آپ اپنی آواز مجھ تک پہنچا سکتے ہیں. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ہجرت کے حوالے سے، کہ ہجرت کیوں ضروری ہے، اور ہجرت کرنے سے انسان کی زندگی پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، چاہے وہ پازیٹیو اثرات ہو یا نیگیٹو ہوں. تو پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ بہترین روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، مستقبل کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور کہیں بھی اگر آپ کو یہ لگے کہ یہاں پر میری ساکھ کو، میری عزت نفس کو خطرہ ہے، تو وہاں سے بھی اگر آپ کو وقت ملے تو ہجرت ضرور کریں، وہ جگہ چھوڑیں جائیں وہاں سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں انسان کے پاس صرف ایک عزت ہی ہے کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، باقی دولت، حسن، یہ چیزیں آنی جانی ہے، پیسہ یہ بھی مستقل نہیں ہے دنیا میں. تو سب سے ضروری چیز اور سب سے ضروری بات وہ عزت کی ہے. اگر کہیں پر آپ کو عزت مل رہی ہے، اگر آپ کی عزت ہو رہی ہے کہاں پر، تو ٹھیک ہے، ادروائز اس جگہ سے اٹھ کر چلے جانا بہتر ہے آپ کے لیے. اس کے علاوہ دوسری چیز جو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے فائدے کیا ہوں گے اگر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جسمانی ہجرت کریں، فائدے یہ ہوں گے کہ انسان کو نئی صلاحیتیں سیکھنے کو ملیں گی، انسان نئے ہنر سیکھے گا، نئے لوگوں سے ملے گا، انسان کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے، انسان کو دوسری جگہ ان کے حوالے سے ان کے رسم و رواج، لوگ، ان کے عادات وہ سیکھنے کو ملتے ہیں. انسان خود مختار ہو جاتا ہے، خود اعتمادی بڑھتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو خود مینج رکھ سکتا ہے، خود وہ ہینڈل کر سکتا ہے اپنی چیزوں کو. زندگی ایک نیا رخ لیتی ہے، زندگی کو ایک نیا رخ ملتا ہے. تو کوشش کریں اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کہیں کسی بھی جگہ پر اگر آپ ہیں تو کیا وہاں آپ فٹ ہے یا نہیں، وہاں پر آپ کو ہونا چاہیے تھا یا نہیں. اس کے بعد آپ کو ان تمام چیزوں کا جواب اگر ملے
تو کوشش کریں کہ آپ ہجرت کریں. اگر آپ اچھے ہیں بھلے ہیں وہاں پہ آپ ٹھیک ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. السلام علیکم چاچو. وعلیکم السلام. میں شو سن رہی ہوں. زہرا آفریدی. تھینک یو زہرا, بہت بہت شکریہ آپ پروگرام سن رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ میسج کس کا ہے؟ السلام علیکم مانی چاچو. وعلیکم السلام. مانی چاچو آپ کا پروگرام سنتے سنتے مجھے نیند آ جاتی ہے. ہائے, اچھی بات ہے. نیند جب آپ کو آ جاتی ہے تو سویا کریں اور نیند پوری کیا کریں. 091 62 81 پر آپ کے ٹیلیفون کال اس پروگرام کا حصہ ہے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رضوان. جی 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 رحمان عزیز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون بات کرے کہاں سے؟ ادھر ادھر ہوا وہ ریڈیو بند کرنا چاہ رہا تھا. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جی, بس آپ شور نہ ہو ارد گرد تو باقی سب ٹھیک ہے. ہاں نہیں بس میں ریڈیو بند کرنا چاہ رہا تھا تو اس لیے منہ میں بات. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جی. کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ صاحب آپ کے کیا حالات ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. مزے ہیں جناب, اور رب تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جو بس برس رہی ہیں ہم پر. مینگورا کا چکر لگا ہے کہ نہیں؟ مینگورا انشاءاللہ ارادہ ہے نیکسٹ منتھ میں, تو جائیں گے انشاءاللہ. ہاں میرا بھی خیال ہے کہ انشاءاللہ میں بھی چند دنوں بعد چکر لگا لوں انشاءاللہ, کیونکہ مینگورا سے میری بڑی یادیں وابستہ ہیں رحمان عزیز صاحب. اچھا مطلب آپ رہے ہیں مینگورا میں؟ 12 سال رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا. مینگورا کافی خوبصورت جگہ ہے, بہت ہی لطیف جگہ ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل. تو پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ پہلی دفعہ سن رہے ہیں؟ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں جی, بالکل میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. اور آپ کا پروگرام یقیناً ایک سامعین کی ایک دلجوئی ہوتی ہے اس پروگرام میں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اردو جن کو نہیں آتی تو وہ آنے کی کوشش کرے ہاں گی کال پر, بالکل اس کی اردو اچھی ہو جائے. ہاں یہی ہے. اور وہ ذرا میں کہتا ہوں کہ اس کا جو دل ہے اس کو ایک اطمینان سا ہو, سکون ملتا ہے, اس میں آئے گا, سکون ملتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. آہستہ آہستہ. اچھا اپنا نام بتا دیں مجھے. جی میں فلک نیاز درس کر رہا ہوں تارو جبا باب جدید سے. تارو جبا باب جدید. فلک نیاز صاحب بہت بہت شکریہ. فلک نیاز صاحب آپ نے مجھے کال کی اور اپنا بہت ذرا خیال رکھیں آپ. جی جی بالکل, ارشاد 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 ارشاد. بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی, جیسے اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. واہ. کہتے ہیں کہ لے گیا کون تیرا آج تیرا صبر و قرار, لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار, بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی. واہ. آگے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں نے خدا جانے کیا کیا جادو, اس کی آنکھوں نے خدا جانے کیا کیا جادو, کہ طبیعت میری ماہر کبھی ایسی تو نہ تھی. واہ. اور اگلا شعر بھی یاد نہیں ہے, یاد آ جائے تو انشاءاللہ کے پروگرام میں سناؤں. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ فلک نیاز صاحب. شکریہ صاحب, شکریہ. بامان خدا. فلک نیاز صاحب تھے اور فلک نیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ مینگورا سے میری کافی زیادہ یادیں وابستہ ہیں. اچھی بات ہے. اور کہیں بھی اگر آپ رہتے ہیں اور کہیں بھی اگر آپ وقت گزارتے ہیں اور اس علاقے کا ایک بندہ اگر آپ سے ملے یا اس علاقے کا ذکر اگر کبھی چھڑ جائے تو بندے کو پرانی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اور میں خود اگر آپ کو بتاؤں تو میں خود جن جن جگہوں پہ میں رہا ہوں اور کبھی بھی ان جگہوں کے حوالے سے اگر بات ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا, بہت اچھا لگتا ہے جب تم مجھے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہو, مجھے کسی ننھے بچے کی طرح. زہرا آفریدی. تھینک یو زہرا. میں کوشش کروں گا کہانی سانگ سناؤں آپ کو. اور السلام علیکم مانی بھائی, آپ کو پتہ ہے ہم نے آپ کے نام سے ایک گروپ بنایا ہے جس میں صرف آپ کی باتیں اور پروگرامز پر ڈسکشن ہوتی ہے. بھائی آپ کا ہر پروگرام بہت دل سے سنتے ہیں. اور اٹس می سارا زمدہ کو السلام. تھینک یو سارا, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کم سے کم اتنی عزت مجھے بخشی ہے کہ میرے نام سے آپ نے گروپس بنائے ہیں اور آپ ڈسکشنز کرتے ہیں. اچھی بات ہے, اچھی چیزیں آپ کو کہیں سے بھی ملیں تو آپ اڈاپٹ کریں, ان کو سیکھیں, اپنی زندگی میں لے کر آئیں, اور یہی چیزیں ہماری جینے کی وجہ بنتی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی بات ہو, بلا جھجک آپ میسج میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ان کے حوالے سے بھی انفارمیشن دوں. اور ساتھ ساتھ میرے تمام تر پروگرامز آپ تمام سننے والوں کے لیے ہیں. رحمان عزیز میرا نام ہے, اور میسج کر سکتے ہیں 8583 پر. کالز کے ذریعے دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ ہیں اور کہاں سے. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام فضل رحیم صاحب. جی اونچا والا سے. ہاں جی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے جی, آپ سنائیں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو آج کیا سنائیں گے آپ؟ کوئی شاعری, کوئی شعر, کوئی نظم؟ بس یہی ہے نا کہ ہجرت کرنی چاہیے نا, کیونکہ آپ نے ویسے آپ کے خیال میں کون سا ملک اچھا رہے گا ہجرت کرنے کے لیے؟ میرے خیال میں سعودیہ اچھا ہے نا. سعودیہ اچھا ہے. چلیں تو عمرہ بھی کرنا ہوگی, اور ہاں انشاءاللہ عمرہ بھی کریں گے, حج بھی کریں گے, اور انجوائے بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ فضل رحیم صاحب. گانا جی بھی سنا دینا مجھے. کون سا گانا ہے؟ بھول گیا تو ایک بول سنا دیں, ایک لفظ سنا دیں مجھے, باقی میرا کام ہے. جب سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے, سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے, ایسی ہے تنہائی. اچھا جی, میں آپ کو سارے آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. فضل رحیم صاحب نے مجھے کال کیا تو کہتے کہ سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے, ایسی ہے تنہائی. اور ایسی ہے تنہائی ایک ڈرامہ تھا, میں نے کلپ کہیں پر دیکھا تھا, تو یہ بھی اچھا سا ڈرامہ تھا. شاعری اور اس گانے کی اچھی ہے. چلیں یہ والا سانگ بھی سنتے ہیں, اور اس کے پہلے میں نے جو سانگ کیا تھا تو وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا. اچھا, ہجرت تو ایک یہ ہے کہ اگر ہم ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرتے ہیں تو اس کے فائدے کے اوپر ہم نے بات کی. اور ایک ہجرت یہ ہے کہ اگر ہم دل کی ہجرت کریں, کسی کی زندگی سے اگر ہم ہجرت کریں, اور برائی سے بھلائی کی طرف اگر ہم ہجرت کر دیں تو اس کے کیا کیا فائدے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. اوکے جی, چلتے ہیں سانگ کی طرف. اینڈ دی سانگ از جا محبت تجھے الوداع کر دیا. ون آف مائی آل ٹائم فیوریٹ ساحر علی کی آواز ہے, اور میرا پسندیدہ سانگ ہے. سنیے جی, آپ تمام سننے والوں کے لیے. ہم آئیں گے سانگ کے بعد واپس. آپ نے کہیں بھی نہیں جانا, ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے. بیچ خوشیاں خرید لائے غم, چھوڑ کے تم کو یاد آئے تم, کیا میں دنیا کا کروں, تو جو میرا نہ رہا, بھول میں فیصلہ کر لیا. محبت تجھے الوداع کر دیا, الوداع کر دیا.
یہی ہے کہ گلا خراب ہو جاتا ہے بندے کا، تو ہمارا بھی کچھ یہی حال ہے. اور شاعری کی طرف چلتے ہیں جناب. آپ کے لیے کلام میں نے نکالا ہے اور وہ کلام ہم شامل کریں گے، پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اچھا جی، کہتے ہیں کہ وہ دل کی باتیں زمانے بھر کو نہ یوں سنا تھا مجھے بتاتا. وہ دل کی باتیں زمانے بھر کو نہ یوں سناتا مجھے بتاتا، وہ ایک دفعہ میری محبت کو آزماتا مجھے بتاتا. زبان خلقت سے جانے کیا کیا وہ مجھ کو باور کرا رہا ہے. زبان خلقت سے جانے کیا کیا وہ مجھ کو باور کرا رہا ہے، کسی بہانے انا کی دیوار کو گراتا مجھے بتاتا. زمانے والوں کو کیا پڑی ہے سنے جو حال دل شکستہ، مگر میری تو یہ آرزو تھی مجھے بلاتا مجھے بتاتا. مجھے خبر ہے کہ چپ کے اندھیرے اس کو نگل رہے ہیں، میں اس کی راہوں میں اپنے دل کا دیا جلاتا مجھے بتاتا. ستم کیا ہے منیر اس نے جو شہر چھوڑا ہے خاموشی سے. ستم کیا ہے منیر اس نے جو شہر چھوڑا ہے خاموشی سے، میں اس کی خاطر یہ ساری دنیا بھی چھوڑ جاتا مجھے بتاتا. منیر نیازی صاحب کی شاعری اور کمال کی شاعری ہے جناب. ان کی شاعری جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ الگ دنیا میں خود کو محسوس کرتے ہیں. آپ کے میسیجز پروگرام کا حصہ ہے. پروگرام میں وقت بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے اور آخر میں آپ کے لیے گانا بھی ہم شامل کریں گے. میسیج کے ذریعے مجھے یاد کر رہے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تاوانی ہوں اور مٹا مغل ہیل سے. ماموں آپ کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. پروگرام بہت اچھا ہے. عبید، ولید، انس اور شایان بھی آپ کا پروگرام سن رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو آپ تمام سننے والوں کا جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور پروگرام برداشت کر رہے ہیں. السلام علیکم مانی بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کی دعائیں ہیں. پروگرام بہت اچھا ہے اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مانی بھائی اس گروپ پہ ہم بھی ایڈ ہیں اور اکثر مارننگ شوز نہیں سنتے تو ہم کالج میں ہوتے ہیں اور سارا ریکارڈ کر کے گروپ میں سینڈ کر دیتی ہے اور چائے کی ویڈیوز جب بھی آپ اپلوڈ کرتے ہو تو ہم اس گروپ میں بھیجتے ہیں. خوشی، سارا اور زہرا کو سلام. میں زمدہ. تھینک یو زمدہ، بہت بہت شکریہ آپ تمام سننے والوں کا جنہوں نے مجھے خاموشی سے سنا. ہجرت چاہے کسی کے دل سے ہو، چاہے کسی کی زندگی سے ہو، چاہے برائی سے بھلائی کی طرف ہو، یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جسم بدلنے سے پہلے دل بدلنا ضروری ہوتا ہے. انسان کے سوچ بدلنے سے پہلے اس کے ارد گرد کا ماحول بدلنا ضروری ہوتا ہے. غلط عادتیں، گناہ، حسد، نفرت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں. تو جب بھی آپ کسی انسان سے، کسی رشتے سے، اور وہ رشتے جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، جو آپ کو سمجھ نہیں پاتے، جو آپ کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو ان رشتوں سے بھی ہجرت ضرور کرنی چاہیے. کیونکہ یہی ہجرت آپ کو آپ کے زندگی میں آگے لے کر جاتا ہے. اور جب ہی آپ سوچتے ہیں اپنے اوپر، اپنے حوالے سے اور اپنے ارد گرد ماحول کے حوالے سے، تو آپ کو یہ جواب مل جاتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں اور لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ایک وقت یہ بھی آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ اگر آپ کوئی بھی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا ہے، تو اس کا تو ایک انسان کو پتہ چلتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بدلہ لیتا ہے اس انسان سے. تو اپنی تمام تر ٹینشنز اور تکالیف جو اگر آپ کو کسی رشتے، کسی انسان کی وجہ سے ملی ہے، تو آپ نے اپنے رب کو سنانی ہے. باقی دنیا کو چھوڑے. ٹھیک ہے، دنیا کا کیا ہے، دنیا تو آپ کی تکالیف سے بھی مزے لیتی ہے. تو یہ چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں رکھنی ہے. اچھا، ہجرت اگر دل سے ہو تو کیا کرنا چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اگر کسی کی زندگی سے یا کسی ایسے تعلق سے جس میں آپ کو ٹینشن ہو، تکلیف ہو، یا کسی کی زندگی سے اگر آپ جاتے ہو تو دل کو سکون ملتا ہے، انسان کا کردار مضبوط ہو جاتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہونے کا احساس وہ اس کو ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں. زندگی میں مقصد اور برکت آتی ہے. تو اصل کامیابی یہی ہے کہ کبھی کبھی انسان ملک بدلتا ہے مگر دل وہیں رہ جاتا ہے، اور کبھی کبھی جگہ وہیں رہتی ہے مگر دل بدل جاتا ہے. اصل ہجرت وہ ہے جو انسان کی سوچ کو بدلے اور انسان کو برائی سے اچھائی، اندھیرے سے روشنی اور مایوسی سے امید کی طرف لے جائے. انسان اس میں آپٹیمسٹک ہو جائے.
تو یہی میرے نزدیک یہی اصل ہجرت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد دیکھے کہ کون سے حالات ایسے ہیں جس سے انسان کو ہجرت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کیا، مجھے کالز کی، مجھے میسیجز کیے، اور انشاءاللہ زندگی رہی اور سانسوں نے وفا کی تو کل مارننگ شو میں صبح 9 سے 10:30 بجے تک آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور آخر میں کہتے ہیں کہ عکس پانی میں اگر قید کیا جا سکتا، این ممکن تھا میں اس شخص کو اپنا سکتا. کتنی بے سود جدائی ہے، نہ دکھ ہے نہ ملال، کوئی دھوکہ ہی وہ دیتا کہ میں پچھتا سکتا. شب بخیر، سویٹ ڈریمز، بامان خدا.